یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول محبت فرماتے ہیں، اور حضور نے ایک بار فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدانار کائے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں، مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدانار کائے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے
مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند بال تیرا دودھ مانے لبے، ہے بلند بال تیرا دودھ مانے لبے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ اشترا، مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ اشترا، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت، رزم کا میدان بنا گئے جلوہ گاہے حسن عشق، رزم کا میدان بنا گئے جلوہ گاہے حسن عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، رمز کا میدان بنا گئے جلوہ گاہے حسن عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، تم کو مزدار نار کا دشمنان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں خون سے سینچا ہے گل سے تان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، تم کو مزدار نار کا دشمنان اہل بیت، پورے کرتی ہیں عروسان شمع
جوانے اہل بیت خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانے اہل بیت۔ کیا کوئی بناؤ سنگھار کرتا ہے اس شخص کا جس کے لیے یہ پتا ہو کہ ابھی جائے گا اور کچھ لمحات میں شہید کر دیا جائے گا، مگر منظر ذرا سامنے لے کر آئیے، وہ اہل بیت کرام وہ شہید نوازے کہ جو منبر رسول پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوا کرتے تھے دوران خطاب، اگر یہ آ جایا کرتے تھے تو آپ اپنا خطبہ موقوف کر دیا کرتے تھے، دوران نماز اگر وہ آ کر آپ کے گوش مبارک پر بیٹھ جایا کرتے تھے آپ اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی محبت کا اظہار خلفائے راشدین نے بھی کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی خطبے کے دوران امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ موقوف کر دیا ان کے لیے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، منظر کھینچیے، وہ اپنے بھتیجے کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو بھیج رہے ہیں بناؤ سنگار کر کر، کہ جبکہ یہ معلوم ہے کہ راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولا بنائے ہر جوانے اہل بیت، خوب رو دولا بنا ہے ہر جوانے مزدہ نار کا ہے دشمنان بیت، ہو گئی دید آب طیب سے خوب ہو گئی اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت، اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی کر کے آ، جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل چل گئی کیسی ہوا،
کٹ رہا ہے لہاتا بوستانے لبے کٹ رہا ہے لہاتا بوستانے لبے تم کو مزدان نار کائے دشمنانے اہل بیت کس شقیقی ہے حکومت ہائے کیا دیر ہے کس شقیقی ہے حکومت ہائے کیا دیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے لبیک دن دہاڑے لٹ رہا ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے لبیک تم کو مزدان نار کائے دشمنانے لبیک خشک ہو جا خاک گو کرے خاک میں مل جا پرار خشک ہو جا خاک گو کرے خاک میں مل جا پرار خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت تم کو مزدان نار کائے دشمنانے لبیک خاک پر عباس عثمان علمبر دار خاک پر عباس علمبر دار بے کسی اب کون اٹھائے گا نشانے لبیک بے کسی اب کون اٹھائے گا نشانے لبیک تیری قدرت سے سیراب ہو تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں لبیک تم کو مزدان نار کائے دشمنانے لبیک قافلہ سالار منزل کو چلے قافلہ سالار منزل کو چلے سونپ گئے وارث بے وارثاں کو کارواں
کو مزدان نار کائے دشمنانے لبے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا گام برپا ہے میانے اہل بیت حشر کا گام برپا ہے میانے اہل بیت تم کو مزدان نار کائے دشمنانے اہل بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے محبوب خدا باغ جنت چھوڑ کر آئے محبوب خدا اے زہد قسمت تمہاری کوشتگانے قسمت تمہاری گوشتگانے اہل بیت تم کو مزدان نار کائے دشمنانے اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے تم کو مزدان نار کائے دشمنانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خانے اہل بیت الحمدللہ ہماری خوشنصیبی اور خوشنصیبی اور خوش قسمتی کہ ہمارے مشفق و مہربان استاد محترم عالم اسلام کی بہت ہی مقتدر اور معروف ہستی جن کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کا بہت اور شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک عظیم استاد کو ہمیں عطا فرمایا جو ہماری لمحہ برا لمحہ رہنمائی فرماتے ہیں ہر مسئلے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جیسے لبوں سے موتی بکھیر رہے ہوں اور ان کا ہر الفاظ ہمارے قلب پر راسخ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں سن کر پوری طرح اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشفق و مہربان استاد محترم کو اللہ تعالیٰ درازی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر یوں ہی قائم و دائم فرمائے اور جس طرح یہ رہنمائی اہل سنت و جماعت کی فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس طرح کے بہترین کام لیتا رہے اور کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا قرب عطا فرمائے نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کرام، آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد عراق کی سرزمین کربلا میں ظلماً شہید کر دیے گئے۔ تو ان نفوس قدسیہ کا اس اعتبار سے، اسی مناسبت سے تذکرہ کرنا نہ صرف ہماری ان سے محبت کا ثبوت ہے، بلکہ اس اعتبار سے بھی لازم و ضروری ہے کہ اس پختہ کردار اور اس عزیمت کے حامل شاہسوار کی مبارک زندگی سے ہم کچھ درس حاصل کر سکیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی اہل بیت کے کثیر افراد اور دیگر رفقا نے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے کس حد تک قربانیاں دیں۔ تو اگر ان کے اس مبارک کردار کو ہم پیش نظر رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو تقاضا آج شریعت مطہرہ ہم سے کر رہی ہے، نہ ہمارے لیے کوئی کربلا ہے، نہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، نہ اپنی اولاد کو پیش کرنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ فقط اتنا مطالبہ ہے کہ اس دین کو سمجھیں اور اس دین کے تقاضے پر خود بھی عمل کریں، اور آپ کے ماتحت جو افراد ہیں، گھر والے، ان کو دیندار بنائیں۔ تو ہم واقعات کی حد تک تو سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور فرط محبت میں جو کہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہماری آنکھیں بھی بھر آتی ہیں، دو آنسو بھی آنکھوں سے چھلک جاتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا ہے، یہ محبت کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ نفوس قدسیہ کے مضبوط کردار کی جھلک ہمارے اندر بھی نظر آنا شروع ہو جائے، جو اسلام سے انہیں محبت تھی، جو اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کا جذبہ ان لوگوں کے اندر موجود تھا۔ ان واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھیں اور پھر اپنا کڑا احتساب کریں کہ جو شریعت مطہرہ کا مطالبہ مجھ سے اور میری اولاد سے، میرے گھر والوں سے ہے، کیا اس مطالبے کو پورا کرنے میں میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا ہوں تو پھر کیا وجہ ہے؟ ان وجوہات کا اندازہ لگایا جائے، اور پھر بیماری جب پتہ چل جاتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ علماء کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جو آپ کو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اللہ کی یاد کرواتے رہیں، اور وہ جب بھی بات کریں تو ان کی بات میں اللہ اور رسول ہی کی بات ہو، تو وہ آپ کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے خالق کائنات کی یاد تازہ کرواتے رہیں۔ ورنہ بہت سارے، اب اس میں آپ یہ موازنہ کر سکتے ہیں کہ آپ جن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو گیدرنگز آپ کی ہیں، وہ آپ کو کہاں لے جا رہی ہیں، اور اس کے برعکس اگر وہ نہ ہوں تو بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے بڑا انسانی زندگی میں جس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ خارجی ماحول کا ہوتا ہے۔ وہ خارجی ماحول بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کسی انسان کے اچھا بننے میں اور برائی کے ارتکاب کے سلسلے میں۔ تو اس لیے واحد حل یہ ہے کہ دینداروں کی صحبت میں اٹھا بیٹھا جائے تو دینداری غالب ہوگی، ورنہ دنیا داروں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں گے جو ہر وقت
دنیا ہی کی بات کرتے ہوں، ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، گالیاں بک رہے ہوں، حلال حرام کی تمیز ان کے نزدیک کوئی نہ ہو، اللہ کے احکام کو معاذ اللہ ردی کی ٹوکری میں اٹھا کر پھینک دیا، اور کہ زندگی کو دیکھو تو کسی درجے میں بھی کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی قدر و منزلت نہ نظر آتی ہو، تو اگر ایسے شخص کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ کیا سکھائے گا؟ جو چیز وہ پریکٹس کر رہا ہے وہی آپ تک پہنچے گی، اور یہ تباہی کا سبب ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کی مناسبت آج کے موقع کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بحث مباحثہ کرنے کے لیے، اور جب حضور نے بڑے دلائل قائم فرما کر حق کو غالب کر دیا کہ وہ اس بات پر مصر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو حضور نے ہر چیز کا ایسا جواب دیا کہ ان کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا، لیکن حق کو جاننے کے بعد بھی وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں اس کے بعد کہ تمہیں علم آ چکا، آپ نے دلائل اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر اتری اور آپ نے دلائل کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا، تو اب جب دلائل سننے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہے تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ مباہلہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آ جاؤ ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھی لے آتے ہیں اور تم بھی خود آ جاؤ۔ پھر کیا کریں؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور جھوٹے پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، تو اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو لعنت نہیں دینی چاہیے۔ جب وہ لعنت دے رہا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جا، یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مباہلہ تھا، اور اس میں پھر وہ عیسائی جو جب حضور علیہ السلام نے ان پنجتن پاک جب جمع ہو گئے، حضور بنفس نفیس خود موجود ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی نمائندگی فرما رہی، اور حسنین کریمین ابناءنا بیٹوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، بیٹے ہیں، اور انفسنا کمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم خود بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جاتے ہیں، تو گویا کہ حضرت علی کو انفسنا میں اپنے آپ میں داخل کر دیا۔ یہ مرتبہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا کہ جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں اور حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں۔ یہ 5 نفوس جب سامنے آئے اور حضور نے فرمایا اب ہم لعنت بھیجتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجتے ہیں، تو انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا کہ ان چہرے والوں کے سامنے اگر ہم نے کچھ بھی کیا اس طرح کی کوئی چیز تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور وہ مباہلہ کیے بغیر لوٹ گئے۔ اس آیت پاک کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا، ارادہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضائل و مناقب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ذکر کیے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا اس آیت مقدسہ میں کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، اور ابنا میں حضور نے حسنین کریمین کو بلایا۔ ویسے تو احادیث مقدسہ میں حضور نے کئی بار فرمایا ہے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ احادیث جو ہیں اس کی صحت کے بارے میں لوگ بعض اوقات کلام کرتے ہیں تو ضعیف ہے، اور یہ تو فلاں ہے، اور اس میں تو فلاں راوی ہے، یہ پتہ نہیں حضور نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا ہے، یہ تو حضور کے نواسے ہیں وغیرہ وغیرہ تفصیل۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ ہی کو اٹھا دیا، اور یہاں حضور کو فرمایا کہ اس طرح سے مباہلہ کرنا ہے کہ بیٹوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ اور خود بھی آ جاؤ۔ تو پھر حضور اللہ کے حکم کے مطابق بیٹوں میں کن کو بلا رہے ہیں؟ حسنین کریمین کو بلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ نسل کا سلسلہ، چونکہ آپ کے جتنے بھی بیٹے ہوئے حضور علیہ السلام کے وہ بچپن ہی میں وصال فرما گئے، تو آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کا سلسلہ آپ کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جاری ہوا۔ اور یہ کیسے نفوس قدسیہ ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ اب جو حضور ہمارے درمیان چھوڑ کر جائیں گے وہ پرفیکٹ ہوگا یا نہیں؟ وہ مشعل راہ ہوگا، ہر اعتبار سے درجہ کمال پر ہوگا۔ تو کتاب بھی چھوڑ کر گئے اور افراد بھی فراہم کر کے گئے۔ تو کتاب کہاں، اللہ کا کلام، اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی شک میں ہو تو لے آؤ، کوئی آج تک اس کی مثل نہیں لا سکا اور نہیں لا سکے گا قیامت تک۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑا، اور افراد کون چھوڑے ہیں؟ اہل بیت، اور اہل بیت کی ابتدا انہیں حسنین کریمین سے ہوتی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان ان حسنین کریمین کے مرتبے کو بیان فرما رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس لیے ان کے مرتبوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان کا انتہائی ادب ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں ہے۔ دوسرا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا۔ تو جسے حضور سے محبت ہوگی اسے ان سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو حضور ہمارے محبوب اور یہ حضور کے محبوب ہیں، لہذا یہ ہمارے بھی محبوب ہیں۔ اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں کہ واقعتاً اللہ کے پیارے حبیب کی اولاد ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا، کہ اسلام کو پھیلانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم ترین ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کی حفاظت جو ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد کے ذریعے سے ہوئی۔ ویسے کثیر صحابہ اس دین کی سربلندی کے لیے جنگیں کرتے رہے اور فتح یاب ہوتے رہے، اور مختلف مواقع پر اپنی جان، اپنا مال، ہر اعتبار سے قربانیاں دے کر اس دین کو بلند کرتے رہے اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اس شہزادے نے تو کمال کر دکھایا کہ اطراف میں کوئی فوج نہیں ہے، کوئی طاقت بظاہر افرادی قوت اتنی نہیں ہے، لیکن حق اور باطل کا مسئلہ ہے کہ اگر اس وقت ناحق کو قبول کر لیا جائے تو پھر ہر ایک اس بات کو دلیل بنائے گا کہ نبی کے نواسے نے بیعت کر لی تھی، تو پھر ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں بھائی۔ تو ایک مثال قائم کر دی کہ باطل باطل ہی ہے اور حق حق ہی ہے۔ تو یہ دو اعتبارات سے کہ ایک طرف تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق وہ ہماری انتہائی محبت کی وجہ ہے اور سبب ہے، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا۔ جتنا قوی ایمان ہوگا اس کے دل میں ان نفوس قدسیہ کے لیے محبت کے جذبات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دوسرا، اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، بڑے بھائی نے جو قربانی دی، امام حسن نے کتنی بڑی سلطنت، حضرت عمر 51,000 مربع میل پر ان کی حکمرانی ہے، پھر حضرت عثمان آتے ہیں اور علاقہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کے بعد حضرت علی کے بعد امام حسن کی باری آ رہی ہے جو کہ خلیفہ راشد میں شامل ہیں، 6 مہینے کا ان کا دور ہے۔ وہ ساری خلافت کو ترک کر دیا اس لیے کہ مسلمانوں کے 2 لشکر آمنے سامنے ہو گئے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نقصان کی صورت میں، امت کی تقسیم کی صورت میں۔ تو ہے کوئی ایسا مرد مجاہد کہ اتنی بڑی سلطنت ہو اور ایسے ہی ریزائن کر دے اور چھوڑ دے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کی عظمت کو دیکھیں کہ ایک بڑا بھائی اس اعتبار سے
قربانی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ظاہر کر دیا کہ ریاست کا یا حکمرانی کا حصول ان کا مقصد ہی نہیں تھا. مقصد ہوتا تو ٹھیک ہے لڑتے رہے, کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا, ورنہ یہ نتیجہ تو نکلے گا کہ جہاں میری حکومت ہے وہاں میری رہے گی, جہاں ان کی ہے ان کی رہے گی. تو کون چھوڑتا ہے جی حکمرانی؟ لیکن آپ نے چھوڑ کر یہ ہمیں پیغام دے دیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی, یہ کوئی اقتدار کے حصول کی کوشش نہیں تھی, اگر ہوتی تو چھوڑا ہی نہ جاتا. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرانے کا سبب بنے گا. اور یہی ہوا کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی اور یہ پیغام دے دیا. تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین جو گئے تھے یہ اقتدار کی جنگ تھی اور اس میں وہ جو ہے وہ سامنے والا غالب آ گیا اور یہ مغلوب ہو گیا. حقیقتاً اقتدار کے حصول کا کوئی ذرہ برابر بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ جو شریعت حکم دیتی ہے کسی حکمراں کے انتخاب کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے. اور امام حسن نے جب معاہدہ کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس میں یہ شرط موجود تھی کہ آپ کی جب اقتدار کا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد یہ نسل در نسل نہیں چلے گا, بلکہ وہی طریقہ کار ہوگا کہ مسلمان باہمی مشورے سے اپنا حکمران منتخب کریں گے. امرہم شورا بینہم کے تحت باہمی مشورے سے منتخب ہوگا, جیسا کہ حضرت امام حسن تک ایسا ہی ہوتا آیا. امام حسن بھی خود ایسے نہیں ہے کہ حضرت علی کے بعد انہوں نے دعویٰ کر دیا ہو, بلکہ تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا. حضرت علی زخمی ہوئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ امام حسن کو بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا یہ تم پر ہے, تم باہمی مشورہ کرو اور مناسب سمجھو تو بنا دو, مناسب نہ سمجھو تو نہ بنا. تو وہی اسی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرما رہے امرہم شورا بینہم کہ باہمی مشورے سے مسلمان جسے نامزد کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی اور حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام تر کا جو انتخاب ہوا تھا وہ شرعی اصولوں اور ضوابط کے مطابق ہوا تھا. لیکن پھر وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجتہادی خطا پر تھے اور حق جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہے. اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بھی صحابی ہے, ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے, تو وہ اجتہادی خطا پر تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق کا اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا. بہرحال ان کی ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ شک موجود تھی, لیکن بہرحال باوجود جو بھی وجہ ہوئی وہ اس شرط کی مخالفت ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب یہ ملوکیت کا سلسلہ اولاد در اولاد, اب باپ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا رہا ہے, چاہے اس میں صلاحیت ہے نہیں ہے, آگے اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا. تو یہ 30 برس تک تو خلافت راشدہ رہی. پھر امویین کی خلافت آئی. یہ اموی خلیفہ بڑے طاقتور لوگ تھے. حضرت عثمان غنی کا تعلق بھی اموی خاندان سے تھا. انہوں نے تقریباً 90 برس حکومت کی ہے. ان میں ایک خلیفہ ہوئے ہیں عمر بن عبدالعزیز, انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. لیکن جب وہ کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں. تو 99 ہجری میں آپ نے اقتدار سنبھالا اور 101 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا, اور عمر صرف 40 برس تھی اس وقت آپ کا. تو انہوں نے یاد تازہ کر دی. اس کے علاوہ جو ہے وہ مسائل ہی رہے, ظالمانہ حکومتیں تھیں, کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا, مجال ہے کوئی اٹھا. اس کے بعد عباسیوں کی خلافت آئی, 500 برس انہوں نے حکومت کی. اور اس کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ, عبد الغازی اور اس کا بیٹا عثمان وغیرہ, انہوں نے 600 سال 650 سال تک حکومت کی. اور پچھلی صدی میں 1924 میں اس خلافت کا اختتام ہوا, اور پھر یہ جمہوریت وغیرہ ترکی میں جو چل رہی ہے یہ وہ وہاں پر ہے. تو یہ سلسلہ ہے پورا کہ 30 برس خلافت راشدہ, اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت 90 سال, اس کے بعد عباسی بنو عباس کی حکومت 500 برس. یہ بھی بیٹوں میں آگے چلتی رہی. خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا بن گیا, پھر اس کا بیٹا بن گیا, پھر اس کا بیٹا بن گیا. کوئی امرہم شورا بینہم نہیں تھا, ملوکیت تھی, بادشاہت آ گئی. پھر 500 سال اور اس کے بعد یہ عثمانیہ خلافت بھی اسی طرح سے نسلوں میں چلتی رہی. تو پہلے کے لوگ اچھے تھے, پھر بعد میں جو آنے والے ہیں بگاڑ بڑھتا گیا, اور پھر وہ تباہی کا باعث بنا. بہرحال
تو یہ ذرا سا نقشہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بہت سارے فضائل کا ذکر فرمایا، اور حضرت امام حسین کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اس ہجرت سے ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نا 1444 ہجری شروع ہو گیا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے ہجرت کرنے کو 1444واں برس شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے 53 سال اور ہیں حضور کی مبارک زندگی کے، اس میں 13 سال مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد کی، اور 40 سال زندگی مکی ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے۔ تو 53 برس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے۔ تو 4 ہجری یعنی ہجرت کو ابھی 4 برس ہوئے ہیں، آپ کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، اور سن 61 ہجری محرم 10 محرم الحرام میں آپ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عمر مبارک شہادت کے وقت 57 برس تھی، سن 61 ہجری، اور 4 ہجری میں پیدائش ہو رہی ہے، تو 61 میں سے 4 مائنس کر لو تو کتنے بچے؟ 56 یا 57 برس، مہینوں کا فرق ہوگا، 56 ساڑھے 56 57 برس آپ کی عمر رہی۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 برس گزارے، اور آپ کی پیدائش ہو رہی ہے 4 ہجری میں، تو 10 میں سے 4 مائنس کر لو تو کتنے رہے؟ 6 سال۔ اس کا مطلب ہے 6 سے 7 برس حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہے۔ جب حضور کا وصال ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر مبارک 7 برس ہے، اور حضرت امام حسن 1 سال بڑے ہیں، ان کی عمر مبارک 8 سال ہے۔ تو ان دونوں شہزادوں کو 1 سال کے فرق سے 7 یا 8 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا شرف حاصل رہا۔ اب جن کی تربیت اللہ کے پیارے حبیب نے کی ہو، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہوں، حضور کی نگاہ محبت جو ہے ان کو تلاش کرتی رہتی ہو، میرے بیٹے کہاں ہیں، تو کس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کاملہ کو ان کے سینوں میں اتار دیا ہوگا۔ اور اس کا ثبوت آپ کو کربلا میں اور حضرت امام حسن کے اقتدار چھوڑنے کی صورت میں نظر آتا ہے کہ یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ وہی تربیت ہے جو اللہ کے پیارے حبیب نے کی تھی، یہ وہی تربیت ہے جو حضرت بی بی فاطمہ آپ کی والدہ محترمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، یہ وہی تربیت ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کی تھی۔ حضور نے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی خبریں دے دی کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کی زمین پر میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ حضور کی اولاد مبارک کے حالات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کی اولاد مبارک کے ساتھ اس امت کے حکمرانوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ جوان جوان شہزادوں کو کبھی نظر بند کر رہے ہیں، کبھی جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کے لیے تبلیغ کرنا آسان نہیں ہے۔ ذرا وہ پبلک میں نکلتے ہیں تو نورانی چہرے والے لوگ، با عمل لوگ، حضور کا مبارک خون جس کی رگوں میں گردش کر رہا ہو، میرے آقا نعمت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب باہر نکلتے تھے اور ذرا کلام فرماتے تھے تو مخلوق جمع ہو جاتی تھی، حکمراں کو خطرہ پڑ جاتا تھا کہ تو پبلک جمع کر رہے ہیں میرے خلاف، اور پھر سختیاں شروع ہو جاتی تھی۔ 24 سال کے شہزادے، 36 برس کے شہزادے زہر دے دے کے شہید کر دیا۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو، نبی سے محبت کا دعویٰ سب کو ہے، لیکن حالات زندگی پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا پڑھیں نا، آپ پڑھو گے تو آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا، اور پھر صحیح ایک تصویر آپ کے سامنے آئے گی، اور آپ کے ایمان کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ ان سختیوں سے جو خواہ گزارا گیا ہے، ان سختیوں کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمیں ہسٹری پتہ نہیں ہوتی، ایون ہمیں تو بزرگوں کے نام تک یاد نہیں ہوتے کہ یہ چین کس طرح سے چلی ہے۔ بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین سے متعلق فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول، ان کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے کہ یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، بعض چیزوں کا استثناء عقلی ہوتا ہے
کہ سبھی نوجوان جائیں گے. ایک عورت نے حضور سے پوچھا، بوڑھی تھی، کہ حضور میں جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے مزاحاً ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی زاروں قطار. تو حضور نے فرمایا بھائی بوڑھی نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی. حضور نے مزاح فرمایا تو وہ خوش ہو گئی. تو وہاں سارے ہی 28-30 سال کی عمر کے ہوں گے. تو اب سبھی ہوں گے تو انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے. تو جو بڑے مرتبے کے لوگ ہیں ان کا استثناء بدیہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے نا، وہ تو سب کے سردار ہیں. تو یہ جو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بڑے مرتبے کے لوگ ہیں وہ اپنے مقام پر، اس کے علاوہ جو جم غفیر ہوگا، بڑے بڑے اکابر جو ہیں ان کے یہ سردار ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں تو جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، یعنی ایک تو جنت ملنا بڑی عظمت کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ سرداری کا مقام عطا فرمائے تو انہیں مقام محبوبیت کیسا عطا کیا جائے گا. اور جو حضور کی اولاد مبارک ہے ان کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا دیا جائے گا. الحقنا بہم ذریاتہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وعدہ فرمایا عام مسلمانوں سے کہ اگر کوئی شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، باعمل ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ عمل میں اس سے پیچھے ہیں، دونوں ایمان والے، دونوں کا ایمان پر انتقال ہوا ہے دونوں ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن عظیم میں کہ ہم ان کو ان کی اولاد سے ملا دیں گے. اب باپ نے اعلیٰ درجے کی نیکیاں کی ہیں اور بیٹا پیچھے رہ گیا لیکن ہے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو ملا دیں گے. جو نیچے درجے میں بھی ہوگا اس بڑے والے کی وجہ سے اولاد کو اونچے درجے میں لایا جائے گا. تو یہاں تو نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جو مانگا انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، کمال کردار پیش کیا. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہاں ہوں گے؟ بلکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھنے والا، اس کی مدد کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. حضور نے حصی مثال دے کر سمجھایا، لفظوں سے سمجھاتے بہت قریب ہوں گے، یوں فرمایا ایسے ہوں گے، ہے کوئی فاصلہ؟ اب جو یتیم کی مدد کر رہا ہے، جس کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، حضور کو محبت کتنی ہے امت سے کہ اس امتی کی مدد کرنے پر اس کو اتنا مقام عطا فرما رہے ہیں. تو پھر حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ علماء کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مقام جنت میں اس طرح ہوگا، عام جنتی عالم کے جنت میں مقام کو اس طرح سے دیکھے گا کہ جیسے آج ہم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اس طرح سے دیکھے گا. وہ خود اپنے مقام پر خوش ہوگا، لیکن علماء کا مقام، اور یہ بھی فرمایا کہ علماء اور انبیاء کے مقام میں ایک درجے کا فرق ہوگا، لیکن وہ ایک درجہ بھی بہت بڑا ہوگا، لیکن بہرحال اتنا مقام و مرتبہ. تو اس لیے کہ جو حقیقتاً نبی کا وارث ہونے کا حق ادا کر دے اس کا مقام بہت ہی بلند ہوتا ہے. تو جو علم کے اعتبار سے نبی کی وراثت کو لے کر آگے اخلاص کے ساتھ پہنچانے کے سلسلے میں ساری زندگی خدمات فراہم کرے، اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے. تو بتائیے یہ نبی کے جو 2 نواسے گزرے ہیں ان لوگوں نے نبی کا وارث ہونے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ بتائیے ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایسا حق کوئی ادا کر سکتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی خطرے کو خاطر میں نہیں لائے؟ چھوٹا بچہ بھی شہید ہو رہا ہے. ذرا کوئی تصور کریں نا، آپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے کو ہاتھ میں گھر جا کر لیجئے گا اور اب تصور کیجئے گا کہ کسی دشمن نے اسلام کے لیے اس کے حلق میں تیر چلایا ہے اور ہمارے ہاتھ میں اس کا جو جسم ہے وہ اسی حالت میں موجود ہے کہ حلق میں تیر پیوست ہے اور خون نکل رہا ہے، اور امام حسین اسے ہاتھ میں لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر راضی ہوں. ایک ہوتا ہے سپردگی، تسلیم کر دینا. بندہ مجبوری میں بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. کوئی بندوق رکھے گا تو سرنڈر تو کر دو گے نا، بھائی لے جا جان چھوڑ، یہ تسلیم کہلاتا ہے. لیکن وہ تسلیم ہے رضا کے ساتھ، کہ وہ سپردگی ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہے کہ یہی سب سے بہترین چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ یار یہ بچ جاتا تو، یوں ہو جاتا تو، نہیں، یا اللہ تو اس میں راضی ہے تو میں اسی میں راضی ہوں، یہی میرے لیے بہترین ہے، کوئی دوسری چوائس نہیں رکھی ہے. علی اکبر بیٹا شہید ہو رہا ہے، یعنی بیٹا سہارا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو باپ سے پوچھو ذرا، اس کو طاقت محسوس ہونے لگتی ہے، خود نیچے جا رہا ہوتا ہے، لیکن بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو
اور 4-6 بیٹے ہو تو چودھری ہے بھائی، وہ تو بڑا طاقت محسوس کرتا ہے. آپ بزرگوں سے پوچھ لیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ بعد میں اولاد ہی بہت تنگ کرتی ہے، لیکن جس وقت وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو باپ کو لگتا ہے کہ میرا سہارا. اور یہ اپنے اس علی اکبر کو اور دیگر بیٹوں کو، بھائیوں کی اولادوں کو، امام حسن کی اولادیں، میں انشاءاللہ جب خاص ہمارا پروگرام ہوگا تو ان ناموں کا، ان مبارک ناموں کا ضرور ذکر کروں گا. توجہ طلب امر یہ ہے کہ پھر یہ ایسے ہی مراتب نہیں مل گئے ہیں، یوں ہی نہیں مل گیا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار کو یوں ہی نہیں بن جاتا. حضور بیان فرما رہے ہیں تو رشتہ داری اپنے مقام پر ہے، نور علی نور ہے، لیکن فلاح اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقوی. رشتہ داری نہیں ہے، فلاح اور کامیابی کا معیار تقوی ہے. اس کے بعد اعلیٰ خاندان ہو تو نور علی نور ہے. اور جس کا خاندان اعلیٰ ہو، جس کی رشتہ داری اعلیٰ ترین ہو، اس پر ذمہ داریاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے کمال درجے میں عہدہ برآ ہو تو بتائیے اس کی حمد و ثنا کی جائے گی، تعریف کی جائے گی یا نہیں؟ کوئی اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو ہم اس کو ملامت کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری بچوں کی تم پر تھی، تم نے پوری نہیں کی. یہ کس طرح کے آدمی ہو؟ تو ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو ملامت ہوتا ہے. تو پھر ذمہ داری کما حق ہو پوری کرے تو پھر اس کی حمد اور اس کی تعریف کی جائے گی، یا سراہا جائے گا یا نہیں سراہا جائے گا. تو یہ جو مقامات ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی اولاد تھی تو دے دیا. نہیں، حضور اللہ تعالیٰ نے سب کو گراؤنڈ دیا ہے، جاؤ عمل کرو، جنت میں آگے سے آگے بڑھ جاؤ. سب کے لیے یکساں موقع ہے. تقوی اور پرہیزگاری نجات کی بنیاد ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ معاذ اللہ بالکل بیکار ہے اور عبث ہے. نہیں، یہ تقوی اور پرہیزگاری نور ہے، اور یہ کمال درجے کی رشتہ داریاں نور علی نور ہیں جو ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں یہ میرے خاندان والے لوگ داخل ہوں گے. کیوں داخل ہوں گے؟ اب یہ رشتہ داری کی وجہ سے. جنت کے حقدار تو دوسرے بھی ہیں نا جو لائن میں کھڑے ہیں، سبھی ہیں، اور سبھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم پاک کی خاک ہی کے صدقے میں جنت کے حقدار بنے اور اللہ کے فضل سے بنے. خود حضور نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. اور رب کے معنی تو میں نے آپ کے ذہن میں بٹھا دیے ہیں کہ عدم سے وجود میں لانا اور کمال پہ پہنچا دینا. اس کا مطلب یہ کہ پیارے تجھے نہ پیدا کرتا تو نہ کسی چیز کو پیدا کرتا اور نہ کسی چیز کو کمال پر پہنچاتا. اس کا مطلب کوئی بھی چیز اپنا وجود پا رہی ہے یا کسی بھی درجے میں کوئی کمال حاصل کر رہی ہے تو یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا، وجود پاک کا. تو جنت بھی پیدا کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرما رہا ہے اپنی ربوبیت کو ہی ظاہر نہ کرتا. اے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کا مطلب پیارے مصطفیٰ کو اگر نہ بناتا تو جنت بھی نہ بناتا تو تمہیں ملتا کیا؟ تو یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ میری اولاد کو، اسی طرح سے حضور نے فرمایا ہاشمی جو ہے وہ خلافت کا حقدار ہے. تو جتنے بھی خلفاء ہیں سارے ہاشمی تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کا بنی تیم سے تعلق، حضرت عمر فاروق بنو عدی سے، حضرت عثمان بنو امیہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہاشمی خاندان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سارے جو ہے یہ ایک ہی ہاشمی قبیلہ کہلاتا ہے. تو یہی حقدار ہے. کیوں؟ انہی میں سے ہوگا. وجہ اس کی وہی ہے کہ یہ وہی رشتہ داری کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو تقوی کی بنیاد پر نجات ہے. ہر ایک کے لیے یہ میدان کھلا ہے جو جتنا آگے بڑھ جائے، لیکن یہ رشتہ داری معاذ اللہ بیکار نہیں ہے. تو یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے، حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے اللہ کا فضل بہت شامل حال ہے، لیکن ان کے پاکیزہ کردار کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو عظیمت کی اعلیٰ ترین مثالیں ملیں گی. عظیمت کا لفظ رخصت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. ایک شخص کو مارا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر بول ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. اب اس کے پاس دو راستے ہیں کہ وہ کلمہ کفر ادا نہ کرے اور شہید ہو جائے. اس کو کہتے ہیں عظیمت. اور رخصت یہ ہے کہ دل میں ایمان مضبوط رکھے اور زبان سے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا لے. حضرت عمار بن یاسر نے ایسا ہی کیا. پھر روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. حضور نے فرمایا تمہارے دل کی کیا حالت تھی جب تم نے یہ کلمہ کہا؟
انہوں نے کہا حضور دل ایمان پر بالکل ثابت قدم تھا، جمع ہوا تھا. فرمایا دوبارہ کفار تمہارے ساتھ ایسا کریں تو تم ایسا ہی کرنا. اجازت دی. تو ایک ہوتی ہے رخصت اور ایک ہوتی ہے عزیمت. انہوں نے عزیمت کی راہ کو اختیار کیا، ورنہ رخصت کے راستے بہت سارے موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے عزیمت کی راہ کو اختیار کیا. اور عزیمت کی راہ کو اختیار کرنا انتہائی دشوار ہوتا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنا دم ہے، کتنی بہادری ہے، اور کتنا عزم مصمم ہے، اور کردار کی کتنی پختگی ہے. تو اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مزید ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اب یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، امام حسین اقتدار کی لڑائی لڑ رہے تھے معاذ اللہ. ایسے لوگ بھی آپ کو آج بھی مل جائیں گے. تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کس نفرت کا، کس دل کی کس کجی کا اظہار ہے. محبت تو کچھ اور ہی تقاضا کر رہی تھی، تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. سیدھی بات یہ ہے کہ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور جو اللہ کے رسول سے بغض رکھے وہ کبھی فلاح پا سکتا ہے، کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. جو اللہ کے رسول سے بغض رکھے گا وہ پھر آگے کس سے بغض رکھ رہا ہے. اس لیے کبھی ایسے لوگوں کی صحبت پہ نہ بیٹھیں جو ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہو، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سمجھانے سے سمجھتے نہیں ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر سے سنی سنائی کہہ رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ادھر ادھر سے سن کے آ گیا، تذبذب میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں، کسی عالم کے پاس لے جائیں، آپ کو معلوم ہے راہ ہدایت پر آ جائے گا. لیکن بعض ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی صحبت کو زہر قاتل سمجھیں. اپنے آپ پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں. اپنے آپ پر بھروسہ کریں گے ہلاک ہو جائیں گے کہ میں بچ جاؤں گا، میں سنبھال لوں گا، میرا عقیدہ تو بہت پختہ ہے. نہیں بھائی، ان کی صحبت کو زہر قاتل سمجھو اور ان سے دوری اختیار کرو. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تقعد اما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ اگر تجھے ظالم بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ. لا تقعد صیغہ نہی ہے، منع فرما دیا، ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ. تو جو حضور کے ان نواسوں سے بغض رکھتا ہو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے. محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ان تمام لوگوں سے محبت جن کا کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے رسول سے تعلق ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول محبت فرماتے ہیں. اور حضور نے ایک بار فرمایا، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقام و مرتبہ واضح ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز جب عاشورے کی رات جب خاص پروگرام ہوگا تو یہ دیگر احادیث کو بھی شامل کریں گے اور دیگر واقعات کو بھی شامل کریں گے، اور شہادت سے متعلق بنیادی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی عظمت دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مبارک کردار سے وہ درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقتاً ان کی اس قربانی کا پیغام ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.